اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے دن دور دراز سے دیہات سے دائیاں بچوں کو لینے کے لیے آئی، کیونکہ عرب کا ایک دستور تھا کہ کسی گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو غریب عورتیں بچے کو لے کے پرورش کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی، پھر ان کے بدلے میں بچے کے والدین ان کو بہت سارا مال و دولت سے نوازتے۔ تو جس وقت عورتیں بچے کو لینے کے لیے آ رہی تھی، ان میں سے ایک عورت اور بھی تھی جن کا نام حضرت حلیمہ ہے۔ ان کی اونٹنی بہت کمزور تھی، وہ جب روانہ ہوئی تو ان کی اونٹنی دھیرے دھیرے مکہ کی طرف آنے لگی۔ ادھر ساری دائیاں شہر مکہ سے بچوں کو لے کر واپس ہو گئی۔ جب حضرت حلیمہ پہنچی مکہ میں، پتہ کیا تو سارے لوگوں نے بتایا یہاں کے جتنے بچے پیدا ہوئے تھے وہ سب تو عورتیں لے کے چلی گئی۔ عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، وہی بچا ہوا ہے، چاہے تو تم لے کر کے جا سکتی ہو۔ ایک چیز میں یہاں بتا دوں آپ کو، بہت سارے علماء تقریر میں یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے، دائیاں یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال پہلے ہو چکا تھا۔ لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ کسی کے اندر کیا جرت کہ میرے نبی کو یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلے جائے، بلکہ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی کو قبول کیا ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی جس کے یہاں جانا چاہتے تھے تو وہی لینے کے لیے پہنچی۔ حضرت حلیمہ جب لینے کے لیے آپ کو پہنچی تو بتایا جاتا ہے کہ آپ جب اونٹنی پہ سوار ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو لے کر، تو اونٹنی کے اندر اتنی جان آ گئی، اتنی پاور آ گئی، اتنی طاقت آ گئی کہ وہ دائیاں جو بچے کو لے کے واپس جا چکی تھی راستے میں تھی، اور یہ اونٹنی اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ سب سے آگے بڑھ گئی۔ تو ساری دائیوں نے کہا حلیمہ تیری اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے؟ آج اونٹنی کے اندر بہت ساری طاقتیں آ گئی، کہاں سے؟ یہ اونٹنی جو چل نہیں پاتی تھی، لڑکھڑا کے چلتی تھی، آج اس کے اندر اتنی پاور کہاں سے آ گئی؟ تو حلیمہ نے کہا اونٹنی کو مت دیکھو بلکہ اونٹ میں کون سوار ہے ذرا اسے تو دیکھو۔ حضرت حلیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے گھر پہنچی تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں جتنی بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں دودھ نہیں تھے پہلے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی ان کے تھنوں میں دودھ بھر گئے، اور حضرت حلیمہ کے گھر میں خوشحالی آ گئی، ہر طرف برکت ہی برکت۔ پہلے جو حضرت حلیمہ بہت غریب تھی، مالی حالت سے بہت کمزور تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچتے ہی بکریوں کے تھن میں دودھ بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بے شمار واقعات موجود ہیں۔ آپ کے دادا کے انتقال کے بعد حضرت علی کے والد ابو طالب کی کفالت میں آپ رہنے لگے۔ مکہ کے اندر قحط سالی آ گئی، پھر سے قحط، اور اس بار کی قحط سالی ایسی تھی کہ بارش کا نام و نشان تک نہ تھا، جانور مر رہے تھے، ہر طرف لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے تھے، لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ تو دور دراز کے گاؤں دیہات کے لوگ سارے جمع ہوئے اور ابو طالب کے پاس آ کے کہنے لگے کہ ابو طالب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، ہم اپنے بڑے بڑے بتوں کے پاس جا کر کے بارش کی فریاد کرتے ہیں، بارش مانگتے ہیں۔ تو اس میٹنگ میں ایک عمر دراز بزرگ بھی تھا، انہوں نے کہا کہ دیکھو بتوں کے سامنے ہم نے بہت فریاد کی، بہت ساری منتیں مانگ لی، لیکن ہماری فریاد تو سنی نہیں جا رہی ہے۔ اسی عرب کی سرزمین میں ایک بچہ ہے، اور وہ بچہ عبد المطلب کے خاندان میں ہے۔ اس بچے کو لے کر کے ہم لوگ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے پاس جا کر کے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے ہماری باتوں کو سن لے، ہماری فریاد کو سن لے اور بارش برسنے لگے، قحط سالی دور ہو جائے۔ سارے لوگوں نے مشورہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے، اس بار تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ ابو طالب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں لیے، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 یا 11 سال کی ہے، آپ ساتھ میں لیے اور ساتھ میں لے کر کے آپ خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیے۔ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، کہیں بھی آسمان میں ایک بادل کا ٹکڑا نظر نہیں آ رہا تھا، بڑی تیز دھوپ پڑ رہی تھی، لوگ حیران و پریشان تھے گرمی کی وجہ سے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو آسمان کی طرف
اٹھا کر اشارہ کرتے ہیں۔ جو ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کو اٹھا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، کیا تھا کہ پورے عرب کو بادلوں نے گھیر لیا، اور اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی چھا گئی، سارے لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، اور سارے لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا ابو طالب ایک مرتبہ آپ کو ساتھ میں لے کر کے ملک شام روانہ ہوئے تجارت کی نیت سے، کیونکہ ابو طالب تجارت بھی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی عمر 12 سال کی ہے، ساتھ میں لیے اور تجارت کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو اس دور میں لوگ رات کو کسی نہ کسی مقام پر رکتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو 12 سال کی ہے، ابو طالب ایک مقام پر رکتے ہیں، وہاں ایک گرجا گھر تھا، وہاں ایک پادری بھی تھا، اس گرجا گھر میں ایک پادری بھی تھا۔ پادری توریت اور انجیل کو پڑھا ہوا تھا، اس کی جانکاری اس کے پاس تھی، تو سارا علم اس کے پاس تھا۔ تو ایسے ہی رات کے وقت ابو طالب سے ملاقات کرنے کے لیے وہ پادری پہنچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، نیچے سے اوپر تک غور سے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سونگنے لگا، سن کر کہنے لگا ابو طالب یہ بچہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ کہا تمہارا بھتیجا ہے؟ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے۔ اچھا تمہارے باپ کا نام عبد المطلب ہے، یہ تمہارا بھتیجا ہے، ان کو فوراً یہاں سے لے کر کے مکہ روانہ ہو جاؤ۔ ابو طالب نے پوچھا اس کی وجہ؟ ابو طالب نے پوچھا اس کی کوئی خاص وجہ؟ تو پادری کہنے لگا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ تم جس جگہ تجارت کرنے کے ارادے سے جا رہے ہو وہاں بہت سارے یہودی رہتے ہیں، وہ یہودی انہیں پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے، اس لیے تم اس بچے کی سلامتی چاہتے ہو تو فوراً لے کر کے اس کو مکہ روانہ ہو جاؤ۔ ابو طالب نے کہا آخر اس بچے میں کیا خاص بات ہے، میرے بھتیجے میں کیا خاص بات ہے؟ وہ پادری کہنے لگا یہ نبی آخر الزماں ہونے والے ہیں، آخری نبی آخری رسول ہونے والے ہیں، نبوت کا عنقریب اعلان کرنے والے ہیں، فوراً انہیں لے کر کے جاؤ، یہودی ان کے کٹر دشمن ہیں۔ ابو طالب نے تجارت کا سارا سامان وہیں بیچ دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آپ مکہ واپس آ گئے۔ یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خدا را کبھی یہ مت کہنا کہ ہمارے نبی 40 سال کے بعد بنے، کبھی ایسی بات مت کہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت نبی تھے جب نہ زمین تھی، نہ آسمان سورج تھا، نہ چاند ستارے، نہ کوئی چیز، دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف اللہ کی ذات تھی۔ اللہ کی ذات کے بعد اگر کسی شے کو اللہ نے پیدا کیا تو میرے محبوب کو پیدا کیا، میرے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ کیا اللہ کے نبی کی حدیث آپ نہیں پڑھے ہو؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور سے زمین و آسمان، سورج و چاند، ستارے، ہوا، پانی، شجر و حجر، یہ ساری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کی۔ یہ اور بات ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کا حکم 40 برس کی عمر میں ہوا ہے۔ اس کی حکمت، اس کا فلسفہ انشاءاللہ آگے پھر کبھی چل کے میں بتاؤں گا۔